مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 7283۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے جنازے کی خبر بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں متعدد مرتبہ نقل کیا۔ 1245 نمبر، 1318، 1327، 1333، 3880، 3881، یہ سارا بخاری کے اندر یہ رقم الحدیث ہے۔ پھر صحیح مسلم میں 951، سنن ابو داؤد میں 3204، جامع ترمذی میں 1022، سنن نسائی میں 1899۔ یہ سارے وہ نمبر ہیں جس میں حضرت نجاشی کے جنازے کا تذکرہ ہے۔ ان سب روایات کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خبر دی، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہمراہ آپ باہر نکلے اور آپ نے باہر نکل کر صفیں بنائیں، اور صفیں بنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا فرماؤ۔ اس جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی تھیں۔ نجاشی کے جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکبیریں فرمائی؟ 4 تکبیریں، اور باقاعدہ اس میں یہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کی گئی صف بندی فرمانے کے بعد۔ اب ہمارے ہاں اس مسئلے کو لے کر ایک بہت بڑا ایک ابہام پیدا کیا جاتا رہا ہے، لیکن اہل علم اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سمجھنے والی بات ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے نزدیک فقہائے احناف کے نزدیک یہ واضح مسئلہ ہے، اور ہمارے علماء کا اس پر یہ فتویٰ ہے کہ مذہب حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق غائبانہ نماز جنازہ پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ نماز جنازہ کے درست ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت سامنے ہو نمازیوں کے، لہٰذا میت کا نمازی کے سامنے ہونا ضروری ہے، اور غائبانہ نماز جنازہ میں یہ شرط پائی نہیں جاتی۔ اب اس پر جو اہل حدیث محققین علماء ہیں انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے، اور وہ بڑا اہم ہے۔ محدث فتویٰ ہے ان کا، اس پوری ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی یہ فتویٰ درج ہے، ان کے کتب فتاویٰ میں بھی یہ بات معمول ہے۔ ان کے علماء فرماتے ہیں کہ اہل علم کے اقوال میں سے راجح قول، یعنی جس کو ترجیح دی گئی، وہ قول یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ طور پہ مشروع نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا کوئی حکم وارد آپ نے نہیں فرمایا۔ ہاں، چند صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ اہل حدیث علماء یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی نہ گئی ہو، اس صورت میں اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا، یا وہ کسی کافر ملک میں مر جاتا ہے، اس کا کسی نے جنازہ نہ پڑھا ہو، یا کسی سمندر میں یا دریا میں کسی وادی میں وہ ڈوب گیا ہو، غرق ہو گیا ہو، اس کی لاش نہ ملے، اس صورت میں اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور جس کی جنازہ کی نماز پڑھی گئی ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث علماء کا قول ہے، لیکن آپ دیکھیں آج اس کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ خود اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوائے نجاشی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے پیار کرنے والے، جن سے آپ پیار کرتے تھے، بڑے بڑے قریبی صحابہ کرام علیہ رضوان جنگوں میں گئے، جا کے جام شہادت نوش کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا، اور نہ ہی یہ معمول ہمیں بعد میں نظر آتا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب کسی ایسی جگہ فوت ہو جائے جہاں اس کا کسی نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو اس صورت میں پڑھا جائے گا۔ اگر اس کا جنازہ پڑھ لیا گیا تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن ہمارے ہاں اب یہ معمول ہے۔ انہوں نے پھر ایک یہ شق نکالی کہ جی اگر کوئی علمی بندہ ہو
تو پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، پھر اس کے اندر آگے پھر اس کا بھی تعین کون کرے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ بات جو ہے ایک فیشن کے طور پہ رائج ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر تحقیق نہیں کی جاتی، اور عام طور پہ ایسے بڑے بڑے معاملات ہمارے ہاں پیش آتے ہیں کہ کوئی بڑا شخص فوت ہو جائے تو پھر اس کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، ہر جگہ پہ تمام شہروں میں اعلان کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے اپنے علماء اس بات کے مخالف ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا مشروع نہیں ہے، یعنی شریعت میں اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں بات کی ہے۔ اور صرف نجاشی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، اس میں بھی ابن حبان کے اندر ایک روایت ہے کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ جنازہ اس حال میں پڑھا گیا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ ہے۔ اس میں شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی ہیں اور آپ ان کو دیکھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے بعد میں کسی نے بھی اس کو دلیل کے طور پر نہیں لیا، کیونکہ علماء نے یہ لکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ پڑھا، اس کے بعد کسی نے اس کام کو دوبارہ نہیں کیا۔ اگر دوبارہ کرتے تو وہ اس دور میں اس بات کے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، بڑے بڑے معرکہ ہوئے، بڑے بڑے جنگیں ہوئیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، لیکن ہمیں اس دور میں ایسا کہیں نہیں آتا کہ کسی صحابی نے اس طرح کا معمول جو ہے اس کو ادا کیا ہو۔ تو جنازے کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جنازہ سامنے ہو، اور سامنے ہوگا تو اس کے لیے ہم نماز جنازہ ادا کریں گے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے، میں نے اس کا کئی بار اظہار کیا کہ یہ نہ ہو کہ جھٹکا ہو کہ جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، اس میں تسلی کے ساتھ دعائیں پڑھی جائیں، اس میں تسلی کے ساتھ دعا پڑھ کے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے میت کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جنازہ ابھی شروع ہوا ساتھ ہی ختم ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دعائیں نہیں آتی، ہمیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں کہ جب تم میت کے سامنے کھڑے ہو اور اس کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہو تو اس کے لیے یہ بھی دعا مانگو، اس کے لیے یہ بھی دعا مانگو۔ اور ایسی ایسی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ جب آپ نے کسی فوت شدہ کے لیے وہ الفاظ کہے تو پیچھے جنازے میں جو صحابہ کھڑے تھے وہ کہتے کاش یہ میرا جنازہ ہوتا، کاش یہ دعا مجھے مل جاتی کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ دعائیں مانگی۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں وہ 2 لائنوں والی دعا ہے اور وہی ہم نے رٹی ہوئی، وہی ہمیں آتی ہے، ورنہ ہم اس میں جس قدر دعائیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں ہمیں اس میں پڑھنے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سے اجازت ہے۔ تو ہم نے اس کو بھی ایک جھٹکے کا سین بنا لیا۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ایک تساہل کہہ لیں، سستی کہہ لیں، اسے غفلت کہہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندوں کا اور فوت شدہ لوگوں کا جو حق ہے وہ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔